الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، اوصاف صحابہ کرام کے سلسلہ میں گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے اصحاب رسول کا ایک خاص وصف اشداء علی الکفار کے متعلق چند گزارشات عرض کی تھی، اور دوسرا وصف جو قرآن کریم نے جہاں ذکر کیا وہ ہے رحماء بینہم، کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں رحیم ہیں، نرم دل ہیں، اور آپس میں ان کی محبت اور مودت کا معاملہ ہے، کافروں کے مقابل سخت اور آپس میں نرم۔ تو یہ وہ محبوب وصف ہے جس کو شدت کے بعد رحمت کے عنوان سے قرآن کریم نے تعبیر کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت مقدسہ میں دونوں عنوان اہم ترین عنوان ہیں، اور دونوں عنوان مسئلہ توحید میں صلابت اور پختگی کے نشان ہیں کہ وہ مسئلہ پر اتنے مضبوط اور متصلب ہیں کہ مسئلہ ماننے والے ان پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار، اور جو مسئلہ کے دشمن ہیں ان کے ساتھ مضبوط قسم کی دشمنی ہے۔ تو یہ علامت ہے توحید کے تسلب کی
لفظ دو ہیں، ایک ہے تسلب اور ایک ہے تعصب، دونوں کا فرق ہے۔ تسلب کا معنی حق مسئلہ اور با دلیل مسئلہ اس پر اس طرح مضبوط ہو جانا، پک جانا کہ اس میں کبھی نرمی نہ آئے، ایسا مضبوط ہو جائے التسلب کہ اس مسئلہ سے کبھی متزلزل نہ ہو سکے۔ اور ایک ہوتا ہے تعصب۔ تعصب کا مطلب یہ ہے کہ بغیر دلیل کے صرف اپنی پارٹی بازی، دھڑے بندی، فرقہ بازی، میری جماعت جو کہتی ہے، میرے حضرت صاحب کا فرمان ہے، اور ہماری کتاب میں جو لکھا جا چکا ہے، تو بلا دلیل بات پر بغیر کسی دلیل کے ڈٹ جانا یہ تعصب ہے، اور با دلیل حق کو حق سمجھ کے اس پہ ڈٹ جانا یہ تسلب ہے۔ تو تعصب یہ جہنم کا سبب ہے۔ جو آدمی متعصب بن گیا اور بغیر دلیل کے اندھا دھند تقلید میں، اندھا دھند پیروی میں کسی جگہ پہ اڑ گیا تو یہ متعصب ہے، اور اس عصبیت کو شریعت نے ختم کیا، اور با دلیل بات پہ ڈٹ گیا، حق اور سچ پہ ڈٹ گیا، جان چلی جائے پرواہ نہیں، مال چلا جائے پرواہ نہیں، تعلقات رشتہ داری چلی جائے پرواہ نہیں، دنیاوی مفاد چلے جائیں پرواہ نہیں، ساری دنیا اس پہ مقابل آ جائے پرواہ نہیں، اس طرح ڈٹ جانا اس کا نام ہے تسلب۔ اور تسلب یہی ہے کہ مسئلے کے ساتھ اتنا مخلص آدمی ہو کہ جو مسئلے کا دشمن ہے، چاہے باپ ہے، استاد ہے، پیر ہے، مرشد ہے، کوئی دنیا دار ہے، اور دین کے عنوان سے دیندار بنائے، لیکن جب مسئلہ کے مقابل آئے تو اشداء علی الکفار، اس کے ساتھ نرمی نہیں، اس کے ساتھ شدت ہے، سختی ہے، اور کسی قسم کی کوئی روح رعایت نہیں، اور مسئلہ ماننے والا، مسئلے کا وفادار، اس سے ہزاروں غلطیاں ہو جائیں، اس میں ہزاروں عیب موجود ہوں، ہزاروں گناہ کا مرتکب ہو، لیکن جب مسئلے کے ساتھ مخلص ہے تو تسلب یہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ پیار کر، اس کے ساتھ محبت مودت، اور اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ۔ اب بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں سمجھ سکے، انہوں نے کہا نرمی ہو مشرکوں کے ساتھ، اہل بدعت کے ساتھ نرمی، بڑے بڑے مبلغ وہ اس حقیقت کو نہیں پا سکے، کیونکہ ان کا مقصد قرآن کی طرف تو آنا ہی نہیں ہے۔ بارو باری تبلیغ ہے، تو انہوں نے ایک لفظ نکالا جوڑ کا، مشرک کے ساتھ جوڑ، بدعتی کے ساتھ جوڑ، رافضی کے ساتھ جوڑ، قبر پرست کے ساتھ جوڑ۔ تو یاد رکھ لو یہ دھوکہ ہے، قبر پرست سے مسلمان کا جوڑ نہیں ہوتا،
سید کائنات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ پر بکواس کرنے والے خنزیر کے ساتھ مسلمان کا جوڑ نہیں ہوتا، اہل ایمان کا جوڑ نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر صدیق کی صداقت پہ تبرہ کرنے والا، فاروق اعظم کی عدالت کو چیلنج کرنے والا، حضرت عثمان کے حیا پہ اعتراض کرنے والا، ایسے کافر کے ساتھ، ایسے زندیق اور مرتد کے ساتھ کوئی ایمان والا نرم رویہ نہیں رکھ سکتا۔ یہ ریبنڈ والوں کی غلطی لگ گئی، انہوں نے کہا یہ بھی ہمارے بھائی ہے، یہ بھی ہمارے بھائی ہے، ان کے ساتھ بھی نرمی۔ قبر پرست، اللہ تعالیٰ کی توحید کا دشمن، مشرک کسی شکل میں ہو، اس کے ساتھ پیار کرنا یہ تربیت محمدی نہیں، اس کے ساتھ ہوگا اشداء علی الکفار۔ تو بعض لوگ جو بھول گئے، انہوں نے سمجھا کہ مشرک کے ساتھ جوڑے، بدعتی کے ساتھ پیارے، ملحد اور زندیق کے ساتھ پیارے، اور بعض لوگ یوں بھول گئے، انہوں نے کہا جو رویہ مشرک کے ساتھ ہے وہی رویہ موحد کے ساتھ ہے۔ موحدین کے ساتھ بھی سختی، اہل ایمان کے ساتھ بھی سختی۔ قرآن کریم اصحاب رسول کا وصف ذکر کر رہا ہے، رحماء بینہم، آپس میں رحیم، پنجابی معنی کھنڈ کھیر، کھنڈ کھیر، آپس میں ہو ہلکے یاراں تو ریشم کی طرح مومن، ہلکے یاراں، ہلکے احباب، اہل توحید تو ریشم کی طرح نرم بن جا، اور کافر مشرک کے مقابل فولاد سے زیادہ سخت بن جا۔ تو رحماء بینہم، اصحاب رسول کا وصف تربیت محمدی کے مطابق قرآن کریم نے ذکر کیا، اور پیارے پیغمبر نے یہی تربیت دی اصحاب رسول کو، سپیشل تربیت، اور ایسا ذہن بنا دیا، فرمایا کونو عباد اللہ، کونو عباد اللہ، پہلا بنیاد رکھی لا تحاسدو، آپس میں حسد نہ کرنا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرنا، لا تحاسدو ولا تباغضوا، ایک دوسرے کا بغض اختیار نہ کرنا۔ آج مصیبت یہ ہے کہ ہمارے موحدین ساتھی، اچھا بھلا مسئلہ سمجھنے والے، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتی ہے۔ لیکن یاد رکھو، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا یہ نفاق کی علامتوں میں سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید کی اہمیت ذہن میں نہیں۔ اگر توحید کا تسلب ہو، سنت کا تسلب ہو، تو وہ تسلب اس بات کا داعی ہے، مقتضی ہے کہ جو اہل توحید اور سنت مسئلہ حق سمجھنے اور ماننے والے، ان کے ساتھ پیار کرنا چاہیے، ان کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، ان کی غلطیوں سے درگزر ہونا چاہیے۔ اور اگر آپس میں بغض ہو، آپس میں حسد ہو، آپس میں بائیکاٹ کی فضا ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی ہو،
تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ زبان پر توحید ہے لیکن دل میں توحید کا تسلب نہیں ہے اور وہ جڑ نہیں ہے۔ اگر دل کے اندر توحید ہو تو اہل توحید کی محبت، ان کے ساتھ پیار، ان کے ساتھ مودت، ان کا اکرام، ان کی عزت و تکریم کرنا، یہ توحید کے تسلب کے لوازمات میں سے ہے۔ آج اس چیز کی طرف توجہ نہیں، حالانکہ جماعت محمدی، تربیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عصر ہے۔ آپ کا حلقہ احباب، آپ کے اصحاب اور آپ کے سچے امتی آل حق کی جماعت، ان کے یہ اوصاف میں سے ایک لازم وصف ہے کہ آپس میں سب رشتوں سے بڑھ کے پیار کرے۔ کیا خیال ہے؟ نیت تو ہونی چاہیے۔ فرمایا لا تحاسدوا، حسد نہ کرنا، لا تباغضوا، آپس میں بغض نہ کرنا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، کونوا عباد اللہ، اوے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ یہ پیغمبر کریم کی تربیت ہے اور اسی تربیت کا اثر ہے رحماء بینہم، کونوا عباد اللہ، او اللہ کی عبادت کرنے والوں، اللہ کے بندوں۔ عباد اللہ میں بڑا راز ہے۔ عباد اللہ، اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہے، اور اخوت کی بنیاد وہ یہی خالص عباد اللہ ہونا۔ تم علی کے بندے نہیں، تم قبر کے بندے نہیں، اور تم محمد مصطفیٰ کے بندے نہیں۔ بندے کس کے ہیں؟ بندے صرف اللہ کے، اور امتی ہیں محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن عباد اللہ، بندہ بننا، کس کا بندہ بننا چاہیے؟ صرف اللہ کا بندہ۔ اسی لیے قرآن کریم نے تمام انبیاء کی صفائی پیش کی۔ فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ فرمایا جتنے انبیاء گزرے، جس بشر کو کتاب، حکمت، نبوت دی، تمام انبیاء کی جماعت، ان میں کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں تھا جس نے یہ دعوت دی ہو کہ لوگوں میرے بندے بن جاؤ، عباد اللہ، جس نے یہ کہا ہو کہ میرے بندے بنو۔ سب نے کہا کونوا ربانیین، اے لوگوں عبداللہ بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ تو فرمایا یا عباد اللہ، صرف اللہ کو حاجت روا سمجھنے والوں، صرف اللہ کو مشکل کشا سمجھنے والوں، صرف اللہ کو سمیع بصیر علیم قدیر سمجھنے والوں، جن کا یہ عقیدہ بن گیا اللہ کی توحید پر، تو فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ۔ یہ ہمیں کہا جا رہا ہے، اور تمہارا برادری کی بنیاد اللہ کی توحید ہے۔ توحید والا مسئلہ یہ مسئلہ ہے، اس بنیاد پہ بھائی بھائی بن جاؤ، اس وحدت الہی پہ بھائی بھائی بن جاؤ۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، اور فرمایا لا یحل لمسلم، آپ کی تربیت دیکھو، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں، جائز نہیں، لا یحل، اور
اس حلت کے مقابل حرمت ہے. حلال نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے ان یہجر اخاہ فوق ثلاث کہ 3 دن تک اپنے مسلمان بھائی سے اپنا موڈ بدلا کے رکھے، بغض کر کے رکھے، چہرہ بگاڑ کے رکھے، اس کے ساتھ ناراض ہو کے رہے، یہجرا اس کے ساتھ بول چال ختم کر دے. پیغمبر کریم نے فرمایا لا یحلو، یہ بات حلال نہیں. مطلب یہ ہے کہ مسلمان کا آپس میں نہ بولنا، اہل ایمان کا آپس میں مقاطع اور بائیکاٹ. پیغمبر کریم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ قطعاً حلال نہیں. اور آج چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. ایک کا مشرق کو منہ ہے، دوسرے کا مغرب کو. سگے بھائی نہیں بول رہے، مواحدین اچھے بھلے مسلمان چھوٹی چھوٹی باتوں اور بات کا کوئی وزن ہی نہیں. اس سے بچنا چاہیے، یہ نفاق کی علامتیں ہیں. اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا لا یحل لمسلم، مسلمان کے لیے جائز نہیں ان یہجر